السلام علیکم ناظرین، نیوز وین کے ساتھ میں ہوں سمینہ قریشی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما راجہ ظفر الحق صاحب۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ سے خود سے ملنے کا اور آپ سے آپ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مہربانی۔ سر موجودہ حکومت کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، تیسرا سال جاری ساری ہے، تو آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب حکومت ہے یا ناکام حکومت ہے؟ اس کی کارکردگی اگر خود حکومت سے بھی پوچھیں یا اس کے حامیوں سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ جن امیدوں کے ساتھ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ سر ملک میں کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے SOPs کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا مرحلہ جو تھا وہ تو گزر گیا، اس پر بھی کئی سوال اٹھتے رہے، لیکن اس دفعہ جو کرونا کی نئی لہر آئی ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہے اور زیادہ اس نے جانیں لی ہیں، تو اس میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ بہت احتیاط کریں۔ ہر عمر کے لوگ اور ہر پیشے کے لوگ، بالخصوص جو وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں اور مریضوں کی کرونا کے مریضوں کی وہ تیمارداری کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ دوائیوں کا بھی وہی حال ہے جو باقی اشیاء خوردنی کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو پہلے خیال نہیں آیا اور قیمتیں جو اتنی بڑھا دی گئی کہ ان لوگوں نے پھر وہ دوائیاں جو ہیں چھپا دی اور اس کو بلیک میلنگ شروع ہو گئی، تو اب جو ہے وہ قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے تو بہت اونچی ہو گئی ہیں۔ اچھا بھلا کمانے والا آدمی اپنے اور اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے دوائیاں خریدنے سے معذور ہو رہا ہے۔ سر آپ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، تو آپ کیا موجودہ حکومت سے مطمئن ہیں؟ ہم تو قطعاً مطمئن نہیں ہیں۔ جس طریقے سے یہ آئے تھے اس وقت بھی ہم مطمئن نہیں تھے، اور انہوں نے بہت سارے لوگ وہ لے لیے ہیں جو پرویز مشرف کے تھے، وہ لے لیے ہیں جو کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، کبھی کسی اور جماعت میں تھے، لیکن نہ ان کی لائلٹی کے اوپر وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے، نہ ان میں کمپیٹنس ہے۔ کسی کامیاب ایڈمنسٹریشن سے کوئی اگر لوگ لیے جاتے تو وہ اور بات تھی۔ سر اپوزیشن جو موجودہ حکومت کے خلاف جلسے کر رہی ہے، تو یہ کہاں تک موجودہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو پائے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ ان کو دوبارہ الیکشن کروانے پڑ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ سر علی امین گنڈا پور نے جو نازیبا زبان استعمال کی ہے بلاول بھٹو اور مریم نواز کے خلاف، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو زبان اس نے اختیار کی ہے وہ اس کا نوٹس پرائم منسٹر کو خود لینا چاہیے تھا، اور اگر وہ اگر ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو یہ باتیں اور آگے بڑھیں گی، جس کا لوگوں نے بڑا برا اثر لیا ہے۔ تو سر آپ کا سیاست میں کیسے آنا ہوگا؟ سیاست میں گورنمنٹ کالج لاہور سے جب میں نے گریجویشن کی تو اس وقت پھر میں نے یہ سوچا کہ کس پارٹی میں شامل ہونا چاہیے، تو اس وقت مجھے مسلم لیگ سے بہتر نہ کسی کی قیادت تھی، نہ اس کی کوئی کارکردگی تھی۔ یہ جماعت 1906 میں بنی اور مختلف ادوار سے گزرتی رہی، لیکن جب حضرت قائد اعظم اس کے سربراہ بنے، لیاقت علی خان جیسے آدمی ان کے دست و بازو بنے، سردار عبدالرب نشتر جیسے لوگ ان کے ساتھ تھے، تو اور کسی طرف نظر ہی نہیں جاتی تھی۔ تو اور اس کے بعد آج تک میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں پارٹی یہ چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں چلا جاؤں۔ راولپنڈی کی جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی اس کی تعلیمی کمیٹی اور ڈیولپمنٹ کمیٹی کا میں چیئرمین بنا، پھر اس کے بعد میں پنڈی ڈسٹرکٹ کا سیکرٹری جنرل مسلم لیگ بنا، اور اس وقت سید مصطفیٰ شاہ گیلانی
جو پرانے قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور محمود احمد منٹو صاحب وہ سٹی کے پریزیڈنٹ تھے، اور مصطفیٰ شاہ گیلانی ضلع کے پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے۔ تو پھر ان لوگوں نے پھر کوشش کی کہ مجھے کہا کہ آپ ضلع ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بن جائیں، تو پھر میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا، پھر مرکزی مجلس عملہ میں آ گیا، پھر یہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ سر عوام ہے جو یہ چاہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور ان کی امیدوں پہ پورا اتریں، کیونکہ وہ موجودہ حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ خودکشی کرنے پہ اترے ہیں۔ تو آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور اپنی سیٹ سنبھالیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک عقیدت رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر موجودہ حکومت کو کسی طریقے سے ہٹایا گیا یا الیکشن ہوئے تو وہ ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی تجربہ کار بندہ آئے اور وہ ملک کی معیشت کو سنبھالے، ملک کی جو وقار ہے اس کو بحال کرے۔ تو وہ لازمی طور پر میاں نواز شریف صاحب واپس تشریف لائیں گے۔ وہ جو گئے تھے اس وقت ایک بورڈ بنایا تھا وزیر اعظم عمران خان نے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو جو تکلیف ہے اس کا علاج یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس بورڈ نے یہ کہا تھا کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو اجازت دی گئی، وہ وہاں گئے۔ تو جب وہ وہاں گئے تو اس کے بعد پھر کرونا کا سلسلہ شروع ہو گیا برطانیہ میں بڑا شدید، اب پھر دوبارہ وہاں بھی آیا ہوا ہے، امریکہ میں بھی، باقی اٹلی اور اسپین میں بھی، تو اسی طرح جیسے پاکستان میں دوبارہ آ گیا ہے، تو پوری دنیا میں وہ پھر دوبارہ پھیلا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس دوران ان کا نہ آپریشن ہو سکتا تھا، اریدمیا کی ان کو شروع سے تکلیف تھی، یعنی ہارٹ بیٹ جو ہے کبھی تیز ہو جاتی تھی کبھی نیچے ہو جاتی تھی، اس کو اریدمیا کہتے ہیں کہ یہ مسلسل ایک متوازن ہارٹ بیٹ نہیں رہتی۔ تو ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا لیکن وہ پھر ٹھیک نہیں رہ گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خواہش بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے کہ وہ اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد جلدی ملک میں واپس تشریف لائیں۔ سر جیسا کہ آج 9 نومبر ہے تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ 9 نومبر جو ہے وہ مشہور ہے حضرت علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے طور پر، اور حضرت علامہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہی یہ پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ 1930 اور 31 میں الہ آباد میں انہوں نے جو مسلم لیگ کا ایک کنونشن ہوا اس میں یہ بات کہی تھی کہ آئے روز یہاں فسادات ہوتے ہیں ہندو مسلم اور لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ یہ انڈیا کو تقسیم کر دیا جائے، جو علاقے مسلمان اکثریت کے ہیں وہ پاکستان بن جائیں اور باقی جو ہے انڈیا رہ جائے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ مہربانی۔